سارے صحابہ مفتی نہیں تھے، چند لوگ تھے، باقی ان کی اطاعت کرتے تھے. پھر عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے، پھر ان کے شاگرد تھے، پھر ان کے شاگرد تھے. اسی طرح وہاں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد مکہ میں، ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد. یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے شاگردوں کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس میں سینہ بسینہ پریکٹس ہوئی ہے. آ رہا ہے نا؟ تو ہاں بول دیا کریں. لوگ مجھ پہ کہتے ہیں کیا بار بار آپ لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے. تو آپ لوگ اپنے چہرے سے، تاثرات سے، تبھی کہتا ہوں پنجاب میں جب بیان ہوتا ہے نا کسی بھی خطیب کا، تو دیکھو وہاں لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشن. لسی پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پراٹھے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پائے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے. کراچی میں صحت نہیں ہے، صحت نہیں، اس لیے ایسے مرجائے بیٹھے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ساتھ دیں گے میرا. تو مفتی جو ہے نا یہ سینہ بسینہ پریکٹس عملی طور پر، جیسے ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے نا، اسٹیئرنگ پہ بٹھا کے پھر بتایا جاتا ہے کہ گیئر لگاؤ چلاؤ. ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب پکڑا دی گاڑی چلانے کا طریقہ، یا یوٹیوب پہ آپ نے دیکھ لیا گاڑی چلانے کا صحیح طریقہ اور آپ نے چلانا شروع کر دیا. انگلی پکڑ کے بندہ سکھاتا ہے. ایسے ہی افتاء کا فن باقاعدہ ایک فن ہے جو ماہر مفتیان کرام انگلی پکڑ کے اس میں آپ کو اس لائن میں چلانا سکھاتے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟ یہ سلسلہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو. دوسری شرط ہے کہ پریکٹس ہو، آپ کی پریکٹس ہو. یہ نہیں کہ ایک سال انہوں نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھا دیا اب آپ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. باقاعدہ اوڑھنا بچھونا کیا ہو، فتویٰ نویسی، مسائل کی تحقیق کر کے اس کا جواب دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ پریکٹس میں ہو. لوگ کہتے ہیں وہ روحانی علاج والے بہت بڑے مفتی ہیں. میں کہتا ہوں جو روحانی علاج والا کہہ دیا تو مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں. کیونکہ اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا؟ جھاڑ پھونک سے ٹائم ملے گا تو وہ یہ کام کرے گا نا. کوئی کہتا ہے وہ فلاں مفتی صاحب ہیں، ان کی تاریخ روڈ پہ بہت بڑی دکان ہے. کہتا ہوں ہوگی شاید کسی کو بٹھایا، کہتے ہیں خود بیٹھتے ہیں. میں نے کہا وہ مفتی نہیں ہو سکتے. مفتی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تاریخ روڈ میں 8 گھنٹے دکان پہ بولو نا یار بیٹھے. وہ نہیں. آپ کبھی ایسے ڈاکٹر سے علاج کراؤ کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، سموسے بیچ رہا ہے. اب بولو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو اس کو آخر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا نا بھائی. یہ تو اتنا بڑا کام جانتا ہے، اتنا بڑا فن جانتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ کام، اس کو تو سول ہاسپٹل میں یا آغا خان ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. یہ اپنی کوئی کلینک ہی کھول کے بیٹھ جاتا. اپنی کوئی کلینک ہوتی، تھوڑا بہت دل کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے. تو جس کے پاس بھی جو گر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی کو اوڑھنا بچھونا سائڈ میں کرتا رہتا ہے. سائڈ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے شام کو آ کے پکوڑوں پہ بھی دکان پہ بھی بیٹھتا ہو، شام کو گٹکا بھی چلا رہا ہو لیکن دن کا زیادہ حصہ اس کا کس میں گزرے گا؟ علاج میں گزرے گا. تو اسی طرح مفتی ہے، یہ مفتی کی جو ویلیو ہے آج کل اتنی زیادہ اللہ کی نظر میں تو ہے اگر وہ مخلص ہے، پبلک کی نظر میں بھی بہت ویلیو ہے کیونکہ بہت سارے روز مرہ کے مسائل ہیں جو مفتیان کرام کو حل کرنے پڑتے ہیں. یہ جو یوٹیوب پہ کلپ بنے ہوئے نا رفع الیدین ٹانگیں چوڑی کرنا، ان لوگوں کو صرف ان مسائل کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ساری زندگی رفع الیدین میں، ٹانگیں چوڑی میں، زور سے آمین، آہستہ آمین، مناظرہ، حیاتی مماتی، ان چکروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لوگ ان کی علمیت کے بڑے قائل ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں. آپ ذرا مسائل شروع کریں بتانا. آپ لیبل لگائیں میں مفتی ہوں، مجھ سے مسائل آگے پوچھو. پھر دیکھو آپ کے جو لائن لگتی ہے اور جو مسائل لوگ پوچھتے ہیں آپ تھوڑے دن میں شٹر گرا کے بھاگ جاؤ گے. بولے کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں. اور ایسا ہو رہا ہے. بعض 2 نمبر لوگوں نے دارالفتاء کھولا، دارالفتاء کھولا مسائل کے نام سے. ہم لوگوں کو مسائل بتائیں گے. جب لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کیے تو وہ کبھی بنوری ٹاؤن سے جا کے فتویٰ لکھوا کے لا رہے ہیں، کبھی جامعۃ الرشید سے اسٹیمپ اپنی لگائی اور مستفتی کو فتویٰ بولو بھائی دے دیں. ایسا ہم نے پکڑا ہے. مفتی تھے نہیں، چند کتابیں پڑھ لی، اب کھول لیا دارالفتاء کے چلو مسائل کا جواب دیتے ہیں. اب آتا ہے نہیں. ہر آدمی رفع الیدین تھوڑی پوچھے گا. ایک آدمی آیا پوچھا بھی 1995 میں ابا کا انتقال ہوا ہے. 1995 میں ابا کا انتقال ہوا اور ابا نے وارثین کی اس نے تعداد بیان کی، یہ وارث تھے.
ایک وارث کے جو پیسے تھے وہ انویسٹمنٹ کہاں تھی؟ وہ جناب اس نے مزاربت میں لگائی ہوئی تھی یا بحریہ ٹاؤن میں لگایا ہوا تھا. کاروبار اس کا ابا کے ساتھ تھا, محنت ساری بڑے بھائی کی تھی. اب وہ جو پلاٹ خریدا تھا یہ ابا کا کہلائے گا یا بڑے بھائی کا کہلائے گا؟ دے دو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب, دے دو جواب قرآن حدیث کی روشنی میں. بیٹھا رہے گا. صرف یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں وراثت, اور بہت مسائل ہیں اس میں. یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل. طہارت کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے, پاکی ناپاکی کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے بس. اور جو دیتے بھی ہیں تو پھینک رہے ہوتے ہیں, اسی وقت بیٹھا سوچا پھینک. ہمارے ایک استاذ نے ایسے کسی مجتہد سے پوچھا, جو مجتہد بنے ہوئے تھے, کہ اگر نماز میں آپ سے رکوع چھوٹ جائے غلطی سے تو کیا کرنا پڑے گا؟ 4 بیٹھے ہوئے تھے مجتہد, جن کا یہ دعوت ہم کسی کی اتباع نہیں کرتے, ہم قرآن حدیث سے جو سمجھ میں آئے گا ہم اس کا خود فیصلہ کریں گے. تو ہمارے استاد سے انہوں نے 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا کہ رکوع اگر چھوٹ جائے نماز میں, بھولے سے چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ پھینکنا شروع کیا انہوں نے. اگر وہ کہیں ہوتے نا تو کہیں سے فتویٰ چوری کر کے, یا تو ابن تیمیہ کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے چوری کرتے, یا سعودی عرب سے, یا کہ یہیں کی کسی مدرسے سے. تو انہوں نے کیا کیا, بیٹھ کے ایک نے کہا کہ نماز ہوگی نہیں, ایک نے کہا کہ سجدہ صاحب سے ہو جائے گی, باقی 2 پریشان. تو وہ 2 نے بھی ملی جلی رائے دے دی. ہمارے استاذ نے پوچھا کہ اچھا کیا دلیل ہے؟ اگر رکوع چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی, اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. ایک نے کہا کہ سجدہ صاحب سے ہوگی. استاذ نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں غلطی ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ سجدہ صاحب. تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی نوعیت کی غلطی تو نہیں ہوئی تھی. 1 رکعت آپ نے زیادہ پڑھی, یا 1 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں 1 رکعت آپ نے کم پڑھی, سلام پھیر لیا تھا, یا آپ سے خطا ہوئی تھی, تو آپ نے پھر اس رکعت کو مکمل کیا. تو ارکان تو سارے پورے کیے مگر تاخیر ہوئی, تو اس تاخیر کی بیس پہ آپ نے سجدہ صاحب کیا ہے. ایک رکن ہی پورا رکوع کا غائب کر دیا, اس میں بھی کیا سجدہ صاحب سے ہو جائے گی؟ تو ایسی الٹی باتیں ادھر ادھر کی بس. تو ایک یہ جو سجدہ صاحب کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا, اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی کا دوسری علامت کیا ہے کہ باقاعدہ طویل عرصے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کم سے کم 10 سال کا تجربہ ہو, کم سے کم. اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مزاج بھی ہو, دماغ میں وہ ذہانت اور باریکی ہو کہ آپ بال کی کھال اتارنا جانتے ہو. جیسے وکیل ہوتا ہے نا, وکیل وہ کتنی باریک بینی میں جا کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی جج کا کام کتنا سخت ہوتا ہے. اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو بدھو آدمی جج بن سکتا ہے, بیوقوف آدمی پاکستان میں پتہ نہیں سکتا ہو نہیں سکتا, لیکن بہرحال دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا, بیوقوف آدمی جج نہیں بن سکتا.